آپ نے رات کو کبھی دیے کی لو ہوا میں چلتی دیکھی ہے؟ اگر دیکھی نہیں تو سنی ضرور ہوگی۔ ہمارے علاقے میں آج بھی سننے میں آتا ہے کہ رات کو ایک جلتا ہوا دیا ہوا میں جاتا نظر آتا ہے، جو فلاں خان کا یا مزار کے دیے جلا کر واپس چلا جاتا ہے۔ سنانے والے قسمیں کھا کر سناتے ہیں کہ دیا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی انسان نہیں ہوتا، یہ ایک غیبی دیا ہے جو کسی پہنچ والے پیر کی روح نے یا جن نے اٹھا رکھا ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں سے 2 میل دور ایک چٹان پر بہت پرانی قبر ہے۔ میں بچپن سے اس قبر کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد صاحب مرحوم کہتے تھے کہ یہ ان کے بھی وقتوں سے پہلے کی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس بلندی پر کسے دفن کیا گیا تھا۔ لوگوں نے قبر کے ارد گرد پتھروں کی 3 فٹ اونچی چار دیواری کھڑی کر رکھی ہے۔ اس میں درختوں کی خشک ٹہنیاں گڑی ہوئی ہیں، جن کے ساتھ سرخ، سبز، نیلے، پیلے چیتھڑے بندے پھڑ پھڑاتے رہتے ہیں۔ یہ کبھی جھنڈے تھے جو عقیدت مندوں نے لکڑیوں کے ساتھ باندھے تھے۔ اس قبر کے متعلق آج بھی مشہور ہے کہ ہر جمعرات کی رات جب لوگ سو جاتے ہیں، جلتا ہوا ایک دیا اس قبر سے اٹھتا ہے اور اس علاقے کی 3 خانقاہوں میں دیے جلا کر واپس اس قبر پر چلا جاتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ بھی کہتے ہیں کہ دیا ہوا میں اڑتا جاتا ہے، مگر اپنی آنکھوں یہ دیا کسی نے دیکھا نہیں۔ ہر کوئی کسی اور کا حوالہ دے کر بات کرتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ راتوں کو پیدل سفر کرنے والا اس دیے کو دیکھ لے اور اس کے راستے میں آ جائے تو اسے آواز سنائی دیتی ہے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ مسافر بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب دیا گزر جاتا ہے تو مسافر ہوش میں آ جاتا ہے۔ میں پون صدی سے اس قبر سے 2 میل دور موجود ہوں۔ یہ دیا میں نے نہیں دیکھا، میرے گاؤں کے کسی فرد نے نہیں دیکھا، میرے گھر کے کسی فرد نے نہیں دیکھا، لیکن سب کہتے ہیں کہ دیا ہوا میں جاتا ہے اور 3 خانقاہوں کے دیے جلا کر واپس آ جاتا ہے۔ البتہ اپنے گاؤں سے 14-15 میل دور ایک جلتا ہوا دیا رات کے وقت ہوا میں جا رہا تھا، جسے میں نے اور میرے 3 دوستوں نے اپنی آنکھوں دیکھا تھا۔ اس وقت میری عمر غالباً 24 سال تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت دلیر اور نڈر سمجھا کرتا تھا۔ میرے دوست مجھ سے زیادہ دلیر اور نڈر تھے۔ دیے کی لو جب زمین سے تقریباً 7 فٹ اوپر آہستہ آہستہ جاتی نظر آئی تو میرے دل پر ایسا خوف آ گیا تھا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ دوسرے دن میرے دوستوں نے اپنی حالت بیان کی تو مجھے خوشی ہوئی کہ وہ بھی میری طرح ڈر گئے تھے، اور ان کے حلق اتنے خشک ہو گئے کہ ان کے منہ کھل گئے تھے۔ دیا کم و بیش 20 قدم گیا اور غائب ہو گیا تھا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا تھا۔ لو بالکل اس طرح تھی جس طرح مٹی کے دیے کی اور موم بتی کی ہوتی ہے۔ ہم اس گاؤں کی ایک چھت پر تھے جہاں ہم مہمان ٹھہرے تھے۔ اسے دیا کہہ لیں یا جو جی میں آئے کہہ لیں، ایک لو تھی جو ہم سے 5-6 فرلانگ دور سے گزری تھی۔ اس کی رفتار معمولی تھی۔ وہ گاؤں ہمارے گاؤں سے 14-15 میل دور تھا۔ اب یہ گاؤں تھا کہ سیغے میں آ گیا ہے۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، مدت ہوئی اجڑ گیا ہے۔ اب وہاں سے ساون کی بارشوں کا پانی گزرتا ہے۔ آپ راولپنڈی سے جہلم کی طرف جائیں تو گوجر خان سے آگے سہاوا آتا ہے۔ یہاں سے ذرا ہی دور پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گاؤں پکی سڑک سے ہٹ کر 4-5 میل اندر کی طرف پہاڑیوں کے تقریباً دامن میں تھا۔ وہ ایک اتفاقیہ واقعہ تھا جو ہمیں اس گاؤں تک لے گیا تھا۔ میری عمر 24 سال ہو چکی تھی۔ 6-7 مہینے پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے گی تو میں کتوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دوں گا، مگر ماں کی یہ امید پوری نہ ہوئی۔ میری شادی ہوئی تو میں کتوں کے پیچھے پہلے سے زیادہ بھاگنے لگا۔ میں دوستوں سے یہ نہیں کہلانا چاہتا تھا کہ سابو زن مرید ہو گیا ہے۔ میں بیوی کو بھی اس خوش فہمی سے باز رکھنا چاہتا تھا کہ اس کے آ جانے سے میرے دل سے اپنے پیارے کتوں کی محبت نکل گئی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنی بیوی پر اپنی بہادری کا روب گانٹھنا چاہتا تھا۔ میں نے شادی کے چھٹے روز جب میری دلہن میکے میں 2 دن گزار کر واپس آ گئی تھی، کھرلی پر بندھے بیل کو بلا وجہ لاٹھی ماری تھی۔ اس بے گناہ کو لاٹھی مارنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ میں دلہن کو بتانا چاہتا تھا کہ ذرا خیال رکھنا، میں غصے کا بڑا کتا ہوں۔ میں نے آگے ہو کر کھرلی میں چارہ ڈالا تو بیل نے غصے میں آ کر مجھے سینگ مارا۔ نوکیلے سینگ نے میری ٹانگ کو چھوا تک نہیں، لیکن لٹھے کی شلوار پھاڑ ڈالی۔ میری دلہن اور ماں دیکھ رہی تھیں، دوڑی آئیں۔ میں نے اپنی ٹانگ پکڑ لی جیسے سینگ ٹانگ میں اتر گیا ہو۔ میں نے کہا، کم بخت نے ٹانگ بیکار کر دی ہے، حالانکہ صرف شلوار بیکار ہوئی تھی۔ دلہن اور ماں کو پریشان دیکھ کر میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، مرد بیلوں کی ٹکروں سے گرنے لگے تو ہو چکی مردانگی۔
میں کام میں لگا رہا، بناوٹی لنگڑا پن پیدا کر لیا۔ والد صاحب نے ٹانگ دیکھنا چاہی تو میں نے سر اونچا کر کے کہا، اندر کی چوٹ ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ بیل نے میری شلوار سے سینگ پھنسا کر مجھے کہا تھا، اوے سابو، مجھے لاٹھی کیوں ماری تو نے؟ 6-7 مہینے گزر گئے۔ اس دوران ہم 2 دفعہ شکار پر گئے تھے۔ اب تیسری دفعہ جانے لگے تو ماں نے مجھے الگ کر کے کہا، سابو اب شرم کر، 4-5 مہینے بعد تو باپ بننے والا ہے، اب کتوں کا ساتھ چھوڑ دے۔ میں نے جواب دیا، ابھی 4-5 مہینے پڑے ہیں بے جی، اور میں دونوں کتے کھول کر نکل گیا۔ باہر دوست انتظار کر رہے تھے، ان کی تعداد 11 اور کتوں کی تعداد 10 تھی۔ اپریل کا مہینہ تھا، گندم پک رہی تھی، کٹائی تک فرصت ہی فرصت تھی۔ سورج نکلنے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ ہم گاؤں سے نکل گئے اور سورج نکلنے تک ہم اس علاقے میں پہنچ گئے جس کے خد و خال اپنی بہت سی کہانیوں میں بیان کر چکا ہوں۔ کہیں کھڈ، کہیں نالے، کہیں بلندی، کہیں گہرائی، کہیں پتھر، کہیں ریت، مگر ہمارے لیے سب میدان تھا۔ عمر ہی ایسی تھی کہ ہمارے سامنے بلندیاں پست ہو جاتی تھیں، سیلابی ندیاں راستے دے دیتی تھیں۔ ہمارا رخ پہاڑیوں کی طرف تھا جو بہت دور تھیں۔ بو گیر کتے ناک زمین کے ساتھ لگائے ادھر ادھر اور آگے ہی آگے دوڑتے، رکتے، چلتے اور گھوم گھوم کر ہمیں دیکھتے جا رہے تھے۔ دونوں تازی کتوں کو بھی ہم نے کھول دیا تھا، باقی ابھی زنجیروں میں تھے۔ سورج اوپر آ چکا تھا، بو گیر کتے بے تابی سے بھونکنے لگے، تازی کتے دوڑتے گئے۔ یہ ہماری ٹیم تھی۔ کتے ایک دوسرے کی زبان سمجھتے تھے۔ بوگیر کتے شیشم کے ایک درخت کے تنے کے قریب جا کر رک گئے۔ انہوں نے تنے کے گرد تیزی سے گھوم کر اوپر دیکھا اور اگلی ٹانگیں اٹھا کر درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ کتا درخت پر چڑھ نہیں سکتا۔ ہم ابھی دور تھے۔ تازی کتے بھی منہ اوپر کر کے بھونک رہے تھے اور تنے کے ارد گرد بھاگتے بھی تھے۔ ہمارا شکار گیدڑ، خرگوش، سے اور گو وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی درخت پر چڑھنے والا جانور نہیں تھا۔ گو درخت پر چڑھ سکتی ہے لیکن چڑھتی نہیں، بھاگ کر بل میں گھس جاتی ہے۔ پرندوں کی طرف کتوں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی، پھر درخت پر کیا ہو سکتا تھا؟ جن کتوں کو ہم نے پکڑ رکھا تھا وہ منہ زور ہونے لگے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی زبان سمجھتے تھے، انہیں ساتھی بلا رہے تھے۔ ہم نے ان کے پٹوں سے زنجیریں کھول دیں۔ ایک ہی منٹ کے بعد درخت کے نیچے 10 کتے منہ اٹھائے، اچھل اچھل کر اور ادھر ادھر دوڑ کر بھونک رہے تھے۔ درخت پر کوئی خاص چیز تھی۔ ہم دوڑ کر گئے، اوپر دیکھا تو ایک ٹہن پر جنگلی بلہ بیٹھا ہوا کتوں کو دانت دکھا رہا تھا۔ ہمارے بہت سے سامعین نے جنگلی بلہ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ گھریلو بلیوں کی ہی نسل کا جانور ہے۔ فرق یہ ہے کہ گھریلو بلیاں پیار اور محبت سے ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور جنگلی بلہ انسان سے دور جنگلوں اور ویرانوں میں رہنے کی وجہ سے انسان کے پیار اور محبت سے واقف نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ آزادی سے رہنے کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا قد کاٹ گھریلو بلیوں سے دگنا نہیں تو 1.5 گنا ضرور ہوتا ہے۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس وقت ہمارے علاقے میں آبادیاں بہت ہی کم، جنگل اور پہاڑی ویرانے زیادہ تھے۔ یہاں بھیڑیے بھی ہوتے تھے۔ اب ان درندوں کا نام و نشان نہیں رہا۔ جنگلی بلوں کے متعلق سنا تھا کہ کہیں کہیں نظر آتے ہیں، دیکھے کبھی نہیں تھے۔ بھیڑیے بھی زیادہ نہیں تھے۔ بہرحال یہ دونوں درندے ہمارے علاقے میں موجود تھے۔ اب جنگلی بلیاں شاید کشمیر کے جنگلوں میں یا ہندوستان کے ان جنگلوں میں ہوں جہاں دھاری دار شیر بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا علاقہ اب آباد ہو گیا ہے۔ سڑکیں اور وابڈا کی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے سارے علاقے میں پھیل گئے ہیں۔ موٹریں اور اسکوٹر وغیرہ عام ہو گئے ہیں اور بندوقوں والے ایسے شکاری بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں جو کارتوس صرف چلاتے ہیں مگر مرتا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے خرگوشوں اور گیدڑوں کو بھی ملک بدر کر دیا ہے۔ جنگلی بلہ بلی کی نسبت زیادہ بڑا اور موٹا تازہ ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ چوڑا اور بڑا ہوتا ہے اور گردن جیسے سوجی ہوئی ہو۔ ہم نے شیشم کے درخت پر جو بلہ دیکھا وہ غیر معمولی طور پر موٹا تازہ تھا۔ اچھی طرح دیکھا تو اس کے پنجوں کے نیچے مرا ہوا خرگوش نظر آیا۔ جنگلی بلے چوہوں، خرگوشوں اور بڑے سائز کی چھپکلیوں کو، جنہیں ہم سانڈے کہتے ہیں، کھایا کرتے تھے۔ جنگلی چوہے گھریلو بلی جتنے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اس بلی نے خرگوش مارا تھا جسے وہ درخت پر لے جا کر کھا رہا تھا کہ ہمارے کتے پہنچ گئے۔ جنگلی بلے کے متعلق ہمیں بتایا گیا تھا کہ انسان پر حملہ نہیں کرتا، دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ البتہ اسے کئی آدمی گھیر لیں اور بلہ جب دیکھے کہ وہ بھاگ نہیں سکتا تو کسی ایک آدمی پر اس طرح حملہ کر دیتا ہے کہ اچھل کر گولی کی رفتار سے گردن تک پہنچتا اور گردن کو دانتوں اور پنجوں میں جکڑ لیتا ہے۔ اگر آپ گھریلو بلی کو کمرے میں بند کر کے اسے پریشان کریں
تو وہ بھی تنگ آ کر آپ پر حملہ کر دے گی۔ وہ بلّا ہمیں بڑا خوفناک نظر آیا۔ ایسا شکار پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اسے ہم نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، مگر اسے درخت سے اتارنا مشکل تھا۔ ہم اسے ڈھیلے اور پتھر مارنے لگے۔ وہ بلندی پر تھا۔ اس نے خرگوش کو منہ میں لیا اور اٹھ کر اور اوپر چلا گیا۔ ایک جگہ 3 ٹہن ملتے تھے، وہ ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ ابھی تک اسے کوئی پتھر اور ڈھیلا لگا نہیں تھا۔ پتھر اس کے قریب ٹہن سے لگتا تھا تو وہ دانت نکال کر غصے سے غراتا تھا۔ 3 ٹہنوں میں بیٹھ کر وہ ہر طرف سے ڈھیلوں اور پتھروں سے محفوظ ہو گیا۔ کتے اسے دیکھ دیکھ کر اچھل اور بھونک رہے تھے۔ ہم میں سے کسی نے کہا کہ اوپر جا کر اسے ڈنڈوں سے مارتے اور نیچے کودنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس میں خطرہ یہی تھا کہ وہ حملہ کر دے گا۔ آپ نے میری سنائی ہی کہانیوں میں سے ایک دوست کا نام سنا ہوگا جسے ہم موٹر کہتے تھے۔ وہ بہت تیز دوڑنے والا، بے حد شرارتی اور حیران کن حد تک دلیر لڑکا تھا۔ اس کا نام راجہ اللہ داد خان تھا۔ اس کی پھرتی، تیز رفتاری اور تیز تیز باتیں کرنے کے لحاظ سے اس کا نام موٹر پڑ گیا تھا۔ اس دور میں ہماری نظروں میں دنیا کی سب سے زیادہ تیز چیز موٹر تھی۔ اللہ مغفرت کرے، عمر کے 70ویں سال فوت ہو گیا۔ موٹر ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے کسی سے ڈنڈا لیا جو وہ منہ میں لے کر درخت پر چڑھنے لگا۔ ہم نے اسے روکا مگر وہ سر ہلاتا رہا، منہ میں ڈنڈے کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا اور ایک ٹہن پر جا کھڑا ہوا۔ بلّا اس سے ابھی دور تھا۔ ہم ایسے تجربہ کار شکاری نہیں تھے جو درندوں وغیرہ کی نفسیات سمجھ سکتے۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ بلّا شکار کو لیے بیٹھا ہے، بھوکا ہے، اور اس وقت شیر بھی اس کے قریب گیا تو وہ اپنے شکار کو بچانے کے لیے حملہ کر دے گا۔ موٹر اتنی اوپر چلا گیا جہاں سے اس کا ڈنڈا بلے تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے ڈنڈا آگے کر کے بلے کو چھیڑا تو بلّا بڑی زور سے غرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ حملہ کرے گا۔ میں نے ایک ڈنڈا منہ میں لیا اور موٹر کی مدد کو دوسرے ٹہن پر جانے کے لیے اوپر چڑھ گیا۔ میں نے بھی بلے کو چھیڑا لیکن میرے سامنے ایک اور عمودی ٹہن تھا۔ اچانک بلّا اس طرح آگے کو گیا جس طرح تیراک پانی میں ڈائیو کرتے ہیں یا چیل جھپٹے میں آتی ہے۔ موٹر مجھ سے 3 گز دور بائیں ٹہن پر تھا۔ بلّا اس کے سینے کے ساتھ چپک گیا۔ موٹر نے ایک ہاتھ سے اوپر کا ٹہن پکڑ رکھا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ موٹر توازن قائم نہ رکھ سکا، دائیں کو گرا۔ بلندی اتنی تھی جہاں سے گرنے سے ہڈی پسلی ٹوٹ سکتی تھی۔ میں وہاں سے موٹر کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں ٹہن سے سرک گئے اور وہ نیچے کو گیا۔ وہ بہت پھرتیلا اور ذہین لڑکا تھا۔ اس نے بازو اوپر کیے اور اسی ٹہن کو پکڑ لیا جس پر وہ کھڑا تھا۔ اس طرح ٹہن کے ساتھ لگ کر نیچے جانے سے یہ ہوا کہ بلّا جو اس کے سینے کے ساتھ چپک گیا تھا، اسے ٹہن زور سے لگا تو وہ موٹر کے سینے سے الگ ہو کر نیچے کود گیا۔ اس سارے عمل میں یعنی بلے کے جھپٹے سے لے کر موٹر کے گرنے اور اس کے سینے سے بلے کے الگ ہونے تک 1.5 یا 2 سیکنڈز لگے ہوں گے۔ میں نے سنانے میں زیادہ وقت لیا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ شکار کی داستان جس کا نام ہے ہمارے بھیڑیے شاہ جی کے جن۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے نیچے تو نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، موٹر تک پہنچا۔ وہ بازیگروں کی طرح ٹانگیں اوپر کر کے ٹہن پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا لیکن وہ ہنس بھی رہا تھا۔ میں گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے سینے پر دیکھا، خون کے 3-4 داغ نظر آئے۔ گلے سے کرتا پھٹ گیا تھا۔ معجزہ یہ ہوا کہ بلّا اس کی گردن میں منہ نہیں ڈال سکا۔ اس معجزے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ موٹر فوراً گر پڑا اور بلّا ٹہن سے ٹکرا کر الگ ہو گیا تھا۔ دوسری یہ کہ موٹر کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جو اتفاق سے اس کے سینے سے آگے تھا۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھوٹ تو گیا لیکن اس کے سینے اور بلے کے درمیان اس طرح آ گیا کہ اس کا اوپر والا سرا موٹر کی ٹھوڑی اور ناک کے سامنے سے ہوتا ہوا سر تک چلا گیا تھا۔ بلے نے موٹر کی شہ رگ منہ میں لینے کی کوشش ضرور کی ہوگی لیکن آگے ڈنڈا آ گیا۔ بہرحال جو کچھ ہوا اللہ کا خاص کرم تھا اور یہ موٹر کی کسی نیکی کا اجر تھا کہ وہ بال بال بچ گیا۔ اس کے سینے میں بلے نے پنجے گاڑے تھے لیکن صرف 3 جگہ ناخن ذرا سے اترے تھے۔ کرتا ہٹا کر دیکھا، خون صاف کیا، نہایت معمولی خراشیں تھیں۔ نیچے دیکھا تو ایک عجب ہنگامہ نظر آیا۔ 10 میں سے 4 کتے اس مرے ہوئے خرگوش کے حصے بکھرے کر کے کھا رہے تھے جو بلے کے پنجوں سے نیچے گرا تھا۔ ہمارے ایک دوست
ہادی حسن کا بلٹیریئر کتا لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بلا اس کی دونوں اگلی ٹانگوں سے چپکا ہوا اور کتے کی شہ رگ اس کے منہ میں تھی۔ باقی 5 کتے جن میں ہمارا بولی بھی تھا اس بلٹیریئر کے ارد گرد دوڑتے اور بلے پر حملے کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ کتا بلے کے شکنجے میں آیا ہوا ایسی بری طرح کلا بازیاں کھاتا اور بلے کو جھٹکنے کی کوشش کرتا تھا کہ بلا ہر کتے کے جھپٹے سے بچ جاتا تھا۔ کتوں کے سامنے دوسری رکاوٹ یہ تھی کہ ہادی حسن اپنے اتنے اچھے کتے کو بچانے کے بجائے دوسرے کتوں کو روک رہا تھا اور سب سے کہہ رہا تھا، اپنے کتے پکڑ لو، اسے لڑنے دو ذرا۔ میں نے اوپر سے چلا کر کہا، ہادی مت مرواؤ اسے، مگر ہادی اپنے کتے کو بڑی ہی خطرناک ٹریننگ دینا چاہتا تھا۔ ہم دونوں نیچے اترے، موٹر کو دیکھ کر سب کو اطمینان ہوا کہ وہ بچ گیا تھا۔ ہادی کے کہنے پر سب نے کتوں کو زنجیریں ڈال لی تھیں۔ ہادی کے بلٹیریئر کی ٹانگوں اور شہ رگ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے پچھلا ایک پنجہ بلے کی پچھلی ٹانگوں کے درمیان رکھ کر دبایا تو بلے کی گرفت نیچے سے ڈھیلی ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں زمین سے لگیں تو کتے نے اگلے دونوں پنجے بلے کے پیٹ میں رکھ کر دبائے اور گردن کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ بلے کا منہ اکھڑ گیا۔ کتا طاقتور بھی تھا اور تجربہ کار بھی۔ بلا بھاگ اٹھا۔ کتے کی گردن نیچے سے بری طرح کٹ گئی تھی اور ٹانگوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ کتے نے بلے کو دور نہیں جانے دیا، وہ غصے میں تھا، اس نے بلے کو جا لیا۔ آپ کتے اور بلے کی لڑائی پر حیران ہوں گے، مگر وہ جنگلی بلا تھا، بھوکا تھا اور اس سے شکار چھن گیا تھا۔ کتوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ آخر شیر کا خالو تھا۔ اس نے دیکھا کہ اتنے سارے کتوں سے بچ نکلنا ممکن نہیں تو ہادی کے کتے پر حملہ کر دیا۔ اب کتے نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا تو ان کی لڑائی نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ دوسرے کتے زنجیریں توڑوا رہے تھے، ہم نے انہیں قابو میں رکھا۔ بلا کتے کی نسبت آدھا تھا، لیکن اس نے لڑ کر مرنے یا مارنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دونوں ظالموں کی طرح ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اس مارکے کا انجام یہ ہوا کہ بلا اپنی شہ رگ اور پیٹ کٹوا کر آہستہ آہستہ تڑپنے لگا۔ کتے نے اسے دیکھا، پھر ہم سب نے ہادی کی طرف دیکھا۔ اس کی بھی شہ رگ کٹ چکی تھی، نازک اعضاء بھی کٹ گئے تھے، 3-4 جگہوں سے کھال اکھڑ گئی تھی۔ اس کے جسم میں خون نہیں رہا تھا۔ وہ ڈگمگا کر ہادی کی طرف آیا۔ ہادی آگے بڑھا، کتا اس کے قدموں میں گر پڑا اور مر گیا۔ ہم سب کے آنسو نکل آئے۔ ہم نے کتوں کو چھوڑ دیا، وہ مرے ہوئے بلے پر ٹوٹ پڑے۔ ہم مرے ہوئے بلٹیریئر کو اٹھا کر شیشم کے درخت کے نیچے لے گئے، چاقوؤں اور کلہاڑی سے گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا۔ اتنے اچھے کتے کے مرنے کا غم ضرور تھا، لیکن ایک کتا ضائع ہو جانے کا افسوس نہیں تھا۔ ہم اس وقت تک شکار میں 2 ایسے دوست ضائع کر چکے تھے جو نوجوان تھے اور ماؤں بہنوں کی آنکھوں کا نور تھے۔ کتے کو دفن کر کے ہم آگے چلے گئے۔ کھانا ساتھ تھا۔ کسی اچھی جگہ کی تلاش میں جہاں پانی بھی ہو، ہم 1.5 میل آگے نکل گئے۔ ایک کس یعنی برساتی نالے میں شفاف پانی کی لکیر سی بہہ رہی تھی، اسی کے کنارے بیٹھ گئے۔ شکار کا نشہ پورا ہو چکا تھا۔ وہاں نیل گائے اور ہرن تو تھے نہیں جو مار کر گاؤں لے جاتے۔ ہمارا شکار لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ تھا۔ دوست کہہ رہے تھے کہ آگے چلو۔ کھانا کھا کر کتوں کو اور اپنے آپ کو پانی پلا کر ہم کس سے پار چلے گئے۔ آگے مٹی کے ٹیلے اور گہرے کھڈ تھے، شکار کوئی نظر نہ آیا۔ اس علاقے سے نکلے تو آگے سرسبز علاقہ آ گیا، کچھ کھیت بھی تھے اور درختوں کی بہتات تھی۔ ہمیں 4-5 فرلانگ دور ایک گھوڑا سر پٹ بھاگتا دکھائی دیا، اس پر سوار بھی تھا۔ گھوڑا ہماری طرف آتے آتے دائیں کو مڑ گیا، تھوڑا آگے جا کر پھر ہماری طرف آیا۔ اسے دائیں بائیں مڑتے اور اندھا دھند ایک کھیت میں جاتے دیکھا تو ہم جان گئے کہ گھوڑا منہ زور اور بے قابو ہو گیا ہے۔ ہمارے کتے کھلے ہوئے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ سوار نے چلانا شروع کر دیا، کتوں کو پکڑ لو، گھوڑا بدکا ہوا ہے، خدا کے لیے کتوں کو پکڑ لو۔ کتوں نے گھوڑے کی طرف توجہ ہی نہ دی، کسی کے گھوڑے کو وہ شکار نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ہم سوار کو خوش کرنے کے لیے کتوں کو پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن بے لگام گھوڑے نے مہلت نہ دی۔ وہ ہمارے درمیان سے سر پٹ دوڑتا گزرا۔ سوار تجربہ کار معلوم ہوتا تھا، وہ لگام کھینچ رہا تھا۔ گھوڑے کو دیکھا، اس کی پچھلی ٹانگوں کے بالائی حصے سے خون پھوٹ رہا تھا، شاید راستے میں کسی کے لڑاکا کتے نے اس پر حملہ کیا تھا۔ گھوڑا دور جا کر کھڈوں کے علاقے میں اتر کر غائب ہو گیا۔ ہم ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ 5-7 منٹ بعد وہ ایک اور سمت سے زمین سے ابھرا، اس کا رخ پھر ہماری طرف ہو گیا۔ اب اس کی رفتار سست تھی، گھوڑا معلوم نہیں کب سے بھاگ رہا تھا۔
زخمی بھی تھا۔ ہم سب کو گھڑ سواری کی اچھی خاصی مشق تھی۔ ہمارا ایک دوست شہباز سواری کا ماہر تھا۔ اس نے کہا کہ سوار کو معلوم نہیں کہ منہ زور گھوڑے کو کس طرح روکتے ہیں۔ اتنے میں گھوڑا قریب آ گیا۔ شہباز اس کے راستے میں ذرا بلند جگہ جا کھڑا ہوا۔ گھوڑے کی رفتار پہلے والی نہیں رہی تھی۔ گھوڑا شہباز کے قریب آیا تو شہباز اس کے ساتھ دوڑا۔ پھر اس نے یہ کمال کر دکھایا کہ اوپر کو اچھل کر سوار کے آگے گھوڑے پر پیٹ کے بل جا پڑا۔ سوار نے رکاب سے پاؤں نکال دیا، اس میں شہباز نے پاؤں رکھا۔ سوار نے اس کی مدد کی اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آگے بیٹھ گیا۔ باگ اس نے ہاتھ میں لے لی اور سوار نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شہباز گھوڑے کی گردن پر پیٹ کے بل لیٹا۔ تھوڑا ہی دور جا کر گھوڑا رک گیا۔ دونوں سوار اترے۔ ہم دوڑتے ہوئے ان تک پہنچے۔ گھوڑا اور سوار دونوں ہی اچھی نسل کے تھے۔ گھوڑا پیچھے سے زخمی تھا۔ سوار دور کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس پر 2 بھیڑیوں نے حملہ کیا ہے۔ گھوڑا تیز دوڑنے والا نہ ہوتا تو سوار ہمارے پاس زندہ نہ کھڑا ہوتا۔ اس نے جو قصہ سنایا مجھے آج تک یاد ہے۔ اس نے کہا، پہاڑیوں کے قریب ایک گاؤں ہے۔ کوئی 1 مہینے سے یہ دونوں بھیڑیے جو غالباً نر اور مادہ ہیں اس گاؤں کا بہت نقصان کر چکے ہیں۔ اب شام کے بعد لوگ باہر نہیں نکلتے۔ گاؤں اور پہاڑیوں کے درمیان علاقہ بہت خراب ہے۔ جھاڑیاں زیادہ ہیں، کھڈ بھی ہیں اور بڑے بڑے پتھر بھی ہیں۔ گاؤں کے ساتھ ہی قدرتی تالاب ہے جس کی ایک طرف بلند جنگلی پودے ہیں۔ ایک شام سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے بھیڑیوں نے 7-8 بکریوں پر حملہ کیا۔ بکریوں کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ بھیڑیوں نے ایک بکری کو پکڑا اور گھسیٹ کر لے گئے۔ 2-3 روز بعد شام کے ہی وقت بھیڑیوں نے ایک بیل کو گرا لیا، مگر بیل طاقتور تھا۔ اس نے بھیڑیوں کا مقابلہ کیا اور بھاگتا ہوا گاؤں کی طرف بھی آتا رہا۔ گاؤں کے لوگوں نے دیکھ لیا۔ وہ کلہاڑیاں اور لاٹھیاں لے کر دوڑے گئے۔ بھیڑیے بھاگ گئے مگر بیل کی شہ رگ کٹ چکی تھی۔ مالک نے اسے ذبح کر دیا۔ پھر ایک رات بھیڑیے گاؤں میں آ گئے۔ انہیں اور تو کچھ نہ ملا، ایک کتے کو کھا گئے۔ کتے کے جسم کے کچھ حصے تالاب کے قریب پڑے ملے۔ میرا گاؤں اس گاؤں سے 3 میل دور ہے۔ ہمارے گاؤں کے 2 آدمی دن کے وقت ادھر سے گزرے تو بھیڑیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ آدمیوں کے پاس لاٹھیاں تھیں، انہوں نے لاٹھیاں گھمانی شروع کر دیں۔ بھیڑیے ان کے ساتھ ساتھ چلتے اور غراتے رہے۔ انہوں نے ان آدمیوں کا بہت دور تک پیچھا کیا، پھر چلے گئے۔ اس گاؤں میں جس کے قریب تالاب ہے ایک کشمیری شاہ جی ہیں، وہ مسجد میں پیش امام ہیں، پہنچ والے ہیں، جنوں کو حاضر کر لیتے ہیں، تعویذ بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں غیب کی طاقت دی ہے۔ ان کی آواز اتنی سریلی ہے کہ اذان دیتے ہیں تو آندھی بھی رک جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ان کی اذان سننے کے لیے جن بھی آ جاتے ہیں۔ ہوا خواہ کتنی ہی تیز ہو، جب شاہ جی اذان دیتے ہیں تو جہاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کسی درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا۔ شاہ جی نے کہا ہے کہ یہ بھیڑیے دراصل جن ہیں لیکن بے مذہب ہیں۔ ایسے جن مشکل سے قابو میں آتے ہیں۔ ان کے کہنے پر اس گاؤں نے 2 بکرے ذبح کر کے شاہ جی کو دیے ہیں۔ شاہ جی نے گوشت پر کچھ پڑھ کر آدھا گاؤں میں تقسیم کیا تھا، باقی میں سے آدھا مسجد میں رکھا اور آدھا گاؤں کے ارد گرد بکھیر دیا تھا۔ ایسی ہی قربانی ہمارے گاؤں نے بھی دی ہے کیونکہ ہم لوگ اکثر ادھر سے گزرتے ہیں۔ شاہ جی کو اس گاؤں میں آئے 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں 10 مرتبہ ایک جلتا ہوا دیا ہوا میں جلتا نظر آیا ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ یہ جن ہیں، وہ رات کو بہت دور سے آتے ہیں۔ یہ جن شاہ جی کو جانتے ہیں، ان کے گاؤں کے قریب سے گزرتے ہیں تو ان کے دیے کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ وہ شاہ جی کو روشنی دکھاتے ہیں، آگے جا کر روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ روشنی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے لیکن یہ روشن رہتی ہے۔ اسے صرف جن دیکھ سکتے ہیں۔ رات کو وہ روشنی کے بغیر چل نہیں سکتے۔ ان بھیڑیوں سے تنگ آ کر دونوں گاؤں کے لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ سہاوا تھانے میں جا کر درخواست دیں کہ ان بھیڑیوں کو ختم کیا جائے، مگر شاہ جی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ یہ جن ہیں، جو کوئی ان کے خلاف کارروائی کرے گا مارا جائے گا۔ میں نے آج مان لیا ہے کہ شاہ جی نے جو کچھ کہا ہے 16 آنے سچ ہے۔ میں سہاوا تھانے جا رہا تھا، بھیڑیوں نے 8 روز گزرے ایک جوان آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اس شخص نے بڑا ہی ڈراؤنا قصہ سنایا۔ اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں سفر کرنے والے دیہاتی رات کے آخری پہر 3 بجے کے لگ بھگ چل پڑتے تھے تاکہ سورج نکلنے تک منزل پر پہنچ جائیں۔ دن کی گرمی میں سفر مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ شخص جس گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کی ایک لڑکی شاہ جی کے گاؤں سے کچھ دور ایک اور گاؤں میں بیاہی گئی۔ شادی کے بعد لڑکی پہلی بار گاؤں آئی تھی، دلہا ساتھ تھا۔
وہ دلہن کو اپنے گاؤں میں واپس لے جانے کے لیے رات کے پچھلے پہر چل پڑا۔ دلہن ٹٹو پر سوار تھی۔ دلہا باغ پکڑے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں بھیڑیوں نے دلہا پر حملہ کر دیا۔ ٹٹو کی باغ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ٹٹو بدک کر دوڑ پڑا۔ لڑکی گری نہیں۔ ٹٹو شاہ جی کے گاؤں میں داخل ہو گیا۔ لڑکی چیخ چلا رہی تھی۔ گاؤں والوں کی آنکھ کھلی تو وہ اسے چڑیل سمجھ کر ڈر گئے۔ کوئی باہر نہیں آتا تھا۔ بے لگام ٹٹو گاؤں کے اندر ہی دوڑتا رہا اور لڑکی مدد کے لیے دہائی دہائی کرتی رہی۔ آخر 4-5 نوجوان کلہاڑیاں لے کر نکل آئے۔ انہوں نے بھی گاؤں والوں کا للکارا۔ قصہ مختصر یہ کہ ٹٹو کو پکڑ لیا گیا، لڑکی گری نہیں تھی۔